نورا، یہ ریت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یاسر، کیا تمہیں پتا ہے کبھی اسی ریت کے قریب سمندر نے راستہ دیا تھا؟ سمندر کا راستہ؟ کیسے؟ السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم سیکھیں گے ایک اور پیغمبر کی کہانی، حضرت موسیٰ کی۔ کیا یہ وہی ہے جو دریا کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں؟ بالکل جی ہاں ساتھیوں، لیکن پہلے چلتے ہیں ان کے بچپن کی طرف۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، جہاں ایک ظالم بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ جب فرعون نے تمام بچوں کو مارنے کا حکم دیا تو اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیں۔ دریا میں؟ کیا وہ بچ گئے؟ جی ہاں ساتھیوں، اللہ کی رحمت تھی، ٹوکری سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو دیکھا اور گود لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی عصا کو بادشاہ کے محل میں پھینکا تو ایک بہت بڑے اژدہے میں بدل گیا۔ یہ تو میرا ڈراؤنا خواب جیسا ہے، لیکن یہ سانپ اچھا ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، یہ اللہ کا نشان تھا کہ موسیٰ سچے نبی ہیں۔ فرعون نے موسیٰ کو جادوگر کہا اور کہا کہ میں تمہیں شکست دوں گا۔ جب موسیٰ بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا دل انصاف چاہتا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایک دن موسیٰ نے ظلم روکنے کی کوشش کی اور غلطی سے ایک آدمی مر گیا۔ موسیٰ کو پتا چلا کہ فرعون انہیں مارنا چاہتا ہے تو وہ مصر سے بھاگ گئے۔ پھر وہ کہاں گئے؟ انہیں مدین میں ایک اچھی فیملی ملی اور پھر وہیں اللہ کا پیغام آیا۔ اللہ نے موسیٰ کو ایک روشن درخت سے پیغام دیا کہ تم میرے پیغمبر ہو۔ فرعون کے پاس جاؤ اور کہنا کہ لوگوں کو آزادی دے۔ سبحان اللہ! کیا موسیٰ نے مانا؟ ہاں، انہوں نے اللہ کے حکم سے فرعون کا سامنا کیا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنا شروع کیا۔ اللہ کا حکم تھا رات کو نکل جاؤ۔ سب لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا۔ جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ کا پیچھا کیا۔ پھر تو موسیٰ اور ان کے ساتھی پھنس گئے۔ وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے اور سمندر سامنے تھا۔ لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو۔ پھر کیا ہوا؟ ایک عظیم معجزہ، دریا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل نے بھی دریا کے بیچ سے گزرنا شروع کیا۔ پانی ان کے دونوں طرف سے اوپر تھا، لیکن راستہ بالکل سوکھا۔ سبحان اللہ! یہ تو اللہ کا کرشمہ تھا۔ فرعون نے بھی دریا میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی موسیٰ اور ان کے لوگ پار کر گئے، پانی دوبارہ مل گیا۔ فرعون ڈوب گیا۔ جی ہاں ساتھیوں، فرعون ڈوب گیا اور اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرا جسم بچا لیں گے تاکہ لوگ سبق سیکھیں۔ اللہ نے ظالم کو شکست دی اور اپنے سچے بندے کو بچا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ساتھیوں کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ آمین۔ چلیں اب جلدی سے یہ دعا سیکھیں۔ انی توکلت واللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو جی ہاں ساتھیوں، آپ جلدی سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کون سا معجزہ اچھا لگا، اور اب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون سے نبی کا قصہ سننا چاہیں گے۔ ڈینیفائی اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔